حضرت ابو یحییٰ رازی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، اور ان کا ایک بھائی تھا جس نے مکہ معظمہ کے اندر مجاوری اختیار کر لی تھی۔ ایک مرتبہ ان کے بھائی نے ابو یحییٰ کو ایک خط لکھا، جس کے اندر لکھا کہ میری زندگی کی 3 بڑی خواہشات تھیں، جن میں سے 2 تو پوری ہو چکی ہیں، ایک رہتی ہے۔ وہ 3 خواہشات یہ تھی: سب سے پہلی خواہش کہ میری زندگی کا جو آخری وقت ہو وہ کسی مقدس عظیم جگہ پر گزرے۔ الحمدللہ میں مکہ معظمہ کے اندر اس وقت رہائش پذیر ہوں، اور میری یہ خواہش پوری ہو گئی کہ مکہ معظمہ دنیا پر تمام جگہوں سے سب سے زیادہ عظمت والا اور برکت والا ہے، لہٰذا میری پہلی خواہش یہ پوری ہو گئی۔ دوسری میری خواہش یہ تھی کہ میرے پاس کوئی ایک خادم ہوتا جو میرے لیے ہلکے پھلکے چھوٹے موٹے میرے کام کر دیتا، میرے لیے وضو کا پانی تیار کر دیتا، میری کمرے کی صفائی ہو جاتی۔ تو الحمدللہ میرے پاس ایک خادمہ ہے جو میرے یہ سارے کام کر دیتی ہے۔ اور میری جو تیسری خواہش تھی وہ یہ تھی کہ میں اپنے بھائی ابو یحییٰ سے مل لوں۔ پہلی 2 خواہشات تو میری پوری ہو چکی ہیں، اب یہ ایک آخری خواہش رہتی ہے۔ اب یہ ایک خط کے اندر لکھا اور اپنے بھائی ابو یحییٰ کو بھیج دیا۔ جب حضرت ابو یحییٰ رازی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خط موصول ہوا تو آپ نے ان کی پہلی خواہش کے متعلق لکھا کہ آپ مقدس جگہ کی تلاش میں نہ رہیں بلکہ اپنے آپ کو مقدس کریں، اس لیے کہ انسان کے بڑے ہونے سے، انسان کے مقدس ہونے سے، مکین کے مقدس ہونے سے مکان مقدس ہوا کرتا ہے۔ مکان کے مقدس ہو جانے سے انسان مقدس نہیں ہوتا، مکان کے بڑے ہو جانے سے انسان بڑا نہیں ہوتا، بلکہ اس مکان میں رہنے والا شخص اگر اچھا ہے، وہ بڑا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ مکان بڑا سمجھا جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، عظمت والا ہو جاتا ہے، برکت والا ہو جاتا ہے۔ نہ کہ کوئی بڑا گھر جو اپنی شان رکھتا ہو، اپنی ایک برکت رکھتا ہو، اپنا ایک مقام رکھتا ہو، اس کے اندر رہ جانے کی وجہ سے اس انسان کی عظمت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے آپ خود کو مقدس کریں، آپ مقدس مقامات کی تلاش میں نہ رہیں۔ اور دوسری آپ کی خواہش کہ میرا ایک خادم ہو جو میرے ایسے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرے، تو انہوں نے لکھا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تو خادم بنا کر بھیجا ہے۔ آپ اس دنیا کے اندر ایک خادم کی حیثیت سے رہیں، مخدوم کی حیثیت سے نہ رہیں۔ کہ خادم وہ ہوتا ہے جو ہر وقت اللہ رب العزت کی خدمت میں لگا رہتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ آپ نے تو ایک شخص کو اللہ کی یاد سے غافل کر کے اپنی خدمت میں لگا رکھا ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ کے اندر اگر ہمت ہوتی، جوانمردی ہوتی، تو آپ اپنے سارے کام خود کرتے اور خادم کی حیثیت سے اس دنیا کے اندر اپنی زندگی بسر کرتے۔ اور مخدوم ہونا یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس صفت کو انسان کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسری ان کی خواہش کے متعلق حضرت نے لکھا کہ اللہ رب العزت سے اگر آپ کو محبت ہوتی تو آپ کو اپنا بھائی کبھی بھی یاد نہ آتا، اس لیے کہ یہ محبت ایسی ہے کہ جہاں پر انسان اپنے تمام تر رشتوں کو قربان کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اپنی اولاد کو بھی قربان کر دینا اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ آپ اللہ رب العزت سے اپنے رشتے کو مضبوط اور قائم رکھیں، آپ کی تمام تر خواہشیں اللہ رب العزت کی رضا ہی ہونی چاہیے۔ یہ 2 بھائیوں کے درمیان کی ایک گفتگو تھی جس سے بعد والے آنے والے لوگوں کو بہت سارا سبق ملتا ہے۔ سب سے پہلا سبق تو یہ ہے کہ انسان کو اپنی ذات میں ایک اچھا انسان اور بڑا انسان ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے اس کی قدر اور اس کی منزلت ہوتی ہے، اور اسی کی وجہ سے انسان کے بڑے ہو جانے کی وجہ سے اس کا گھر بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ بڑے گھر بنا لینے سے انسان کی شان کے اندر کوئی اتڑی نہیں ہوتی۔ دوسرا سبق بھی ملا کہ آپ کسی کو خادم مت بنائیں، خود کو خادم بنائیں، خود کو رگڑا دیں اور خود کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے خادم بنا دیں۔ مخدوم ہونا یعنی آگے آپ کے نوکر چاکر ہونا، یہ تو جنت کی خواہشات ہیں اور یہ وہیں پر جا کر پوری ہونی ہے۔ اور تیسری، کسی سے ملنا وہ بھی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہو، اور کسی سے ناراض ہونا یہ بھی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔